حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس روز سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ممبر پر چڑھ کر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابن ماجہ کی روایت میں صبح کو ابو حارثہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا، کہنے لگا اسے گروہ نصارہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہٰذا اے میری قوم ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرندے اور پرندے جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم و علم تھا، یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اور اپنی قوم میں بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکروں میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باورا پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا۔
یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اسے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار و غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھاتے ہوئے بہت طویل قیام فرمایا، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور سمیع کہنے کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے، سو آپ کا سمیع آپ کے رکوع کے برابر تھا۔ پھر آپ نے قیام کے برابر سجدہ کیا، پھر گئے اور 2 سجدوں کے درمیان آپ کا بیٹھنا سجدے کے برابر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ کیا جو آپ کے سجدہ کے برابر تھا۔ پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی، یہاں تک کہ آپ بہت روئے اور کثرت سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کا سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ میری موجودگی میں تو انہیں عذاب نہیں دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور تشہد پڑھا، پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کے گرہن سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ان دونوں کو نہ تو کسی مخص کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، سو جب ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ نماز پڑھو۔ اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کے بالکل قریب کر دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔